میرا سوال راحت صاحب آپ سے یہ ہے کہ اتنی دیر بعد ان کو کیوں یاد آیا ہے کہ اس نے ٹویٹس کر کر کے تباہی مچائی ہوئی تھی ایکس پر، شاید مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ریٹنگ اس ٹائم اسی کی ہے، جس کو اتنے لوگوں نے ملینز میں فالو کر لیا ہے، حکومت کو اب جا کے ریئلائز ہوا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا مطلب ہی از دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن، جنوری سے جب سٹارٹ ہوگا ان کا عہدہ، تو اس کو جواب دینے کے لیے یہ گورنمنٹ کو اب خیال آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، ایک بس تماشا لگا ہوا ہے اور اس کو ہر شخص جو ہے اپنے اپنے اینگل سے اس کو دیکھ رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی اردو کے اندر اس کا جواب دے دیں تو اس کو پتہ نہیں لگے گا، کوئی کہتا ہے جی ہے کون، کوئی کہتا ہے جی اس کی تو امریکہ کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ اس طرح کے بیانات سے تو ظاہر ہے عمران خان نہیں چھوٹیں گے۔ اور رانا ثناءاللہ صاحب نے اس پہ رسپانڈ کیا 2-3 دن پہلے، انہوں نے کہا جی آپ یہ صدیقی کو چھوڑ دیں تو ہم عمران خان کو چھوڑنے کی بات کر لیں گے۔ اسی طرح خواجہ اصف صاحب کی اپنی ایک منطق ہے، لیکن دیکھیں جو سوال آپ نے کیا کہ وہ کہتے ہیں یہ کون ہے، تو اس کا اگر جواب دیا جائے تو یہ ٹرمپ کی لاسٹ گورنمنٹ میں یہ انٹیلیجنس ہیڈ تھے اس کے، اور یہ جرمنی میں سفیر بھی رہے ہیں، 8 سال تک اقوام متحدہ کے اندر رہے ہیں، اور ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اس کو اپنی پارٹی کا سٹار کہا ہے، تو امپورٹنس تو اس کی ہے، لیکن جس انداز میں ہماری گورنمنٹ کی کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے، چلو ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ ان کو بتا دیں پھر وہ بات نہیں ہے نا پتا، کہ لیکن اگر امریکہ پاکستان کے ریلیشنز کو ہم دیکھیں جب سے یہ رومانس شروع ہوا ہے، اس میں کئی اتار چڑھاؤ آئے ہیں، کبھی ہم پابندیوں کا شکار بھی رہے، کبھی تھریٹنگ ٹیلی فون بھی آئے مشرف صاحب کے دور میں، اور اس سے پہلے بھی کئی اتار چڑھاؤ آئے اور وہ ہمیں سامنے رکھنے چاہیے۔ اس طرح کے بیانات پہلے بھی آتے رہے، مثلا بھٹو صاحب کی پھانسی کا وقت تھا تو جمی کارٹر نے ٹیلی فون کر کے کہا کہ پھانسی مت دیں، لیکن پھانسی ہوئی، پاکستان نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ پھر ایٹمی دھماکوں کے وقت بھی فون آیا اور ایٹمی دھماکے ہوئے، رکے نہیں، اور یہ کس نے تھے آپ کو پتہ ہے، نواز شریف نے کیے تھے، اور بہت سخت دباؤ تھا اور بہت فون آئے، پیشکشیں بھی ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ روزانہ ہم کہتے ہیں کہ کاسا لے کے ہم پھر رہے ہیں اور امریکہ کے کہنے پہ زندہ ہیں اور جی رہے ہیں اور اسی سے کھاتے ہیں، لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کہیں پہ سٹینڈ بھی لیا، جہاں پہ ہماری عزت کا معاملہ ہوا، جہاں پہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہوا، ہم نے اس پہ سٹینڈ لیا۔ ابھی بیلسٹک میزائل کی بات کر لیں، اس سے پہلے ایٹمی پروگرام کی بات کر لیں، اس پہ بھی سٹینڈ لیا، اور بہت پہلے سے یورپ پورا شاکی ہے اس بات پہ کہ جی آپ دفاعی ساز و سامان جس طرح سے بنا رہے ہیں اس کو بند کر دیں، میزائل کی رینج ختم کر دیں، میزائل بنانے بند کر دیں، لیکن کیا ہم نے بند کیے؟ ہم اس کو جاری رکھے ہوئے۔ تو اس کا مطلب ہے پاکستان سٹینڈ لے بھی سکتا ہے، ہمیں اتنی اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے کہ جی اب وائسرائے امریکہ کا ایک حکم آ گیا ہے تو ہم سارے لوگ لیٹ جائیں۔ اس پہ وزیر دفاع نے بھی بیان دیا، پرائم منسٹر نے بھی رسپونڈ کیا، اور آج خواجہ سعد رفیق نے بھی ایک پوری طرح سے اس کی کلاس لی ہے، لیکن آگے چل کے ابھی 20 نومبر ہے، کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں، پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں سے بات ہوئی کہ جی ہم نے دعوت نامہ ارینج کر لیا ہے اور عمران خان صاحب ان کے فنکشن میں شامل ہوں گے 20 جنوری کو، ٹرمپ صاحب کے تقریب کے اندر شامل ہوں گے۔ اب 20 جنوری بھی آنی ہے، اب دیکھیں جاتے ہیں یا نہیں جاتے، لیکن وہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے دوست۔